ہمارا کتنا نوجوان طبقہ باوجود یہ کہ ان لوگوں کی، ان کے بڑوں بڑوں کی وہ باقاعدہ بیانات ریکارڈ پر ہیں، واضح واضح ختم نبوت کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں، واضح واضح کہہ رہے ہیں کہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہم نے ان کو چھڑایا ہے، واضح واضح قادیانیوں کے باقاعدہ جو مجالس ہوتی ہیں، قادیانی وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، قادیانی وہ ہیں جو اللہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو بھی برا کہتے ہیں، یہ ان کے باقاعدہ مجالس میں آن دی ریکارڈ آپ نیٹ پر سرچ کر لیجئے، وہاں جا کر کہتے ہیں کہ جو 74 کا آئین بنا تھا جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، 23 دن کی ڈیبیٹ چلی تھی جس میں، اور 23 دن کی بحث و مباحثہ ہوا اور اس کے بعد قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، یہ پبلک کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ آج ہمارا یوتھ ان کی طرف نگاہیں جمائے بیٹھا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم بھی تو گناہگار ہیں بھائی۔ خدا کے گھر کے سامنے وہ ہلڑ بازیاں کرتے ہیں، لیکن چونکہ میری برادری کا ہے صفائیاں پیش کرتے ہیں، ہم بھی تو اس گناہ کے اندر شریک ہیں۔ کدأب آل فرعون، یہ اللہ نے فرمایا جیسے کہ فرعون والوں کا طریقہ تھا۔ آل سے مراد یہاں صرف فرعون کا گھرانہ مراد نہیں، اس کی بیوی تو مسلمان ہو کر شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئی ہے۔ سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا انتقال کے وقت اللہ نے جنت میں گھر دکھا دیا تھا، اور جنت میں نبی کی بیوی بنے گی۔ کس نبی کی؟ ہمارے نبی کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان اتنی بڑی مایا اور اتنی بڑی گراں قدر نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اس کو ایسی بلندیوں پر لے جاتے ہیں۔ تو یہاں آل سے مراد، فرعون کے آل سے مراد گھرانہ نہیں ہے، اس کی اتباع کرنے والے ہیں، اس کی ناجائز ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں، اور یہ قیامت تک یہ ریت چلے گی۔ جو بھی اپنے کسی لیڈر کی ناجائز، چاہے وہ مولوی صاحب ہو، غلط کر رہا ہے تو غلط کہیں گے، یا غیر مولوی صاحب ہو غلط کر رہا ہے غلط کہیں، یہ نہیں کہ مولوی کے لیے آڑ بنے اور اس کے لیے ڈھال بنے، نہیں۔ اگر مولوی صاحب غلط کر رہا ہے غلط ہے بھائی، تو کوئی دین کا چاچا ماما تھوڑی ہے۔ غیر عالم اگر غلط کر رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، واضح واضح بات کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون والوں نے بھی یہی کام کیا۔ میرے محترم، اسی طرح اگر اور ڈیپ ہو جائیں اور گہرائی میں جائیں، اگر آج ہم نے اپنی نسلوں کو دین کی تربیت نہیں دی تو ایسا نہ ہو کل کو یہی نسل ہمارے لیے عذاب کے ڈبل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ لیڈروں کے ماتحت ان کے ورکرز، وہ لیڈر جو بے دینی کی راہ پر چلانے والے ہیں، وہ میری مراد ہے، کوئی بھی ہو، وہ یہ ان کے ورکر، ان کے ماتحت لوگ قیامت میں کہیں گے اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ بچے اپنے ماں باپ کے خلاف کہیں گے اے اللہ میرے والد نے مجھے صحیح تربیت نہیں دی، صحیح ماحول نہیں دیا، میری ماں نے مجھے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ ہمارے پاکستان کا واقعہ عرض کروں، پہلے اس آیت کا مفہوم پورا عرض کر دوں۔ اللہ سے عرض کریں گے اے اللہ انہوں نے ہمیں صحیح تربیت نہیں دی، اس لیے ایک عذاب جو ان کے لیے آپ نے طے کیا ہے، ایک اور عذاب یعنی دگنا عذاب ان کو دے دیجئے۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بھائی 10 دفعہ پھانسی دو، 20 دفعہ پھانسی دو۔ ایک آدمی ایک ہی دفعہ پھانسی میں چل جاتا ہے، لیکن مطلب کیا ہے؟ اس جرم کی سنگینی کو بیان کرنے کا انداز ہے یہ کہ اتنا خطرناک مجرم ہے، قومی مجرم ہے، اس کو 10 دفعہ پھانسی دو۔ ہمارے پاکستان کے اندر ایک مدرسہ ہے، بچیوں کا مدرسہ ہے، وہاں ایک بچی آئی، BA کیا ہوا تھا، اور اس نے کہا میری شادی ہونے والی ہے، لہذا میں کچھ مسائل اور کچھ دینی معلومات حاصل کرنے آئی ہوں۔ آتی تھی 22 سال عمر ہے۔ اچھا بیٹا آپ بتائیں، ان کی معلمہ نے، ٹیچر صاحبہ نے، استانی نے ان سے کہا کہ اچھا بتا بیٹا، وہ جو جب مہینے کے اندر جو دن آتے ہیں اس کے بعد جب آپ پاکی حاصل کرتی، غسل کرنے کا طریقہ،
کہا میں تو نارمل جس طرح عام لوگ غسل کرتے ہیں اس طرح غسل کرتی ہوں، مجھے تو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ کہ کب سے اس طرح کر رہی ہیں؟ کہ جب سے میں بالغ ہوئی ہوں، یعنی تقریباً کچھ 7 سال سے میں اسی حالت میں رہ رہی ہوں۔ ناپاکی سے پاکی کی طرف جانے کا طریقہ کیا ہے میری اماں نے مجھے نہیں بتایا۔ بی اے کیا ہوا ہے، ابا کہہ رہے ہیں بی ایڈ کریں، اچھی بات ہے، دنیاوی تعلیم بہت اچھی بات ہے، کریں، لیکن میرے محترم دین کو فوکس رکھیں۔ ابا نے کہا یہ کر لو، کل بچی کہے گی قیامت میں۔ ابا نے کہا LLB کر لو، کر لیا، لا کر لو، کر لیا، ڈاکٹری حاصل کر لو، کر لیا، لیکن اماں نے ہمیں دین کا ماحول فراہم نہیں کیا۔ اس وقت پھر اس ابا کو، اس اماں کو، اس کی اولاد لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کچھ بھی یہ اولاد کام نہیں آئے گی۔ حالانکہ اولاد تو وہ ہو انسان قبر میں جائے پیچھے سلسلہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمل الا من 3، جب آدم کی اولاد فوت ہو جاتی ہے اس کے سارے عمل کے کنیکشن، رابطے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ 3 عمل ایسے ہیں، اس کا ثواب، اس کا فیض، اس کا سلسلہ اس بچے کی وجہ سے اس آدمی کو قبر تک ملتا ہے۔ نمبر 1 کیا؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہو جو اس کے اپنے والد کے لیے دعا کرے۔ نمبر 2 صدقہ جاریہ، کسی کو پانی کی ضرورت ہے لائن لگا کر دے دی، کنواں کھدوا دیا، علاقے میں صحرائی علاقوں میں کنواں کھدوا کر دے دیا۔ کسی بچے کو قرآن پاک کی ضرورت ہے، قرآن پاک دے دیا، جب تک پڑھتا رہے گا قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد اور علم سے مراد دین کا علم، لوگوں کو مسائل بتا دیے، لوگوں کو اس ٹریک پر ڈال دیا، لائن پر ڈال دیا، پٹری پر چڑھا دیا، خود فوت ہو گیا، سارا ثواب اگر یہ مر گیا اس کی قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ نے یہ اشارہ ہے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہ تم کافروں کو کہہ دو تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے، نیچے ہو جاؤ گے، ڈیپ ہو جاؤ گے، تم زمین کے ساتھ مل جاؤ گے، حق غالب ہوگا، حق غالب ہوگا۔ اچھا یہ ایک آیت اوپر کی جو میں نے کہی، اس میں ایک اور حدیث مجھے ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لازم بات ہے دین غالب ہو کر رہے گا، کفر اپنے ٹھکانے کی طرف جائے گا، دین غالب ہوگا۔ دیکھیں بھائی، دین کا پھیلنا اور ہے، دین کا غالب ہونا اور ہے۔ دین غالب ہوگا، نبی نے فرمایا پھیلے گا تو صحیح، لیکن غلبہ اصل ہوتا ہے، غلبہ ہوگا، نظام اسلام قائم ہوگا، رسول اللہ کی تعلیمات وہ عدالت و کورٹوں میں قائم ہوگی، ان کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا دین غالب ہوگا، کفر مغلوب ہوگا، اور پھر ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کریم پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، سیکھنے کے بعد وہ تکبر کے کلمات پھر کہیں گے، یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں، سیکھنے کے بعد کہیں گے ہم نے قرآن سیکھ لیا، ہم نے قرآن پڑھ لیا، کون ہے ہم سے بہتر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی میں سے، یہ کوئی غلط مطلب نہ لیں، تم ہی سے مراد یہ نہیں کہ صحابہ میں سے، تم ہی سے مراد یہ تم یعنی امت محمدیہ میں سے وہ لوگ ہوں گے۔ اور خود آگے اس کی وضاحت بھی کر دی آپ علیہ السلام نے، وہ اس امت میں سے ہوں گے، میری امت میں سے ہوں گے، کہ وہ قرآن کو پڑھ تو لیں گے، سیکھ تو لیں گے، تکبر کریں گے، اکڑیں گے، اپنے کو کچھ سمجھیں گے،